السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بھی ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے متعلق ہے، چونکہ مجھے بہت سارے ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے ذاتی طور پر بھی جانتے ہیں، کچھ ریئل اسٹیٹ کے لوگ بھی جانتے ہیں، تو مجھے کافی ساری فون کالز آئیں۔ ایک سوال کے اوپر بڑا زور دیا گیا، تو میں نے کہا چلیں آج اس سوال کا جواب ہم اسی طرح ہی آپ تک ڈلیور کر سکتے ہیں۔ فرداً اگر میں بات کروں گا تو وہ کوئی مزہ نہیں ہے۔ ناظرین، اس تفصیل میں جانے سے پہلے، کیونکہ آج کی ویڈیو بڑی معلوماتی ویڈیو ہے، میں جس طرح آپ کو بار بار کہتا ہوں، مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جی صرف سوسائٹیوں پر ہی بات کریں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو حالات حاضرہ کی کچھ خبریں آتی ہیں ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن سوسائٹیوں کے متعلق جو ضروری انفارمیشن ہوتی ہے جس سے آپ کا فائدہ ہو، وہ ہم آپ تک پہنچانے کے لیے ضرور کوشش کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے، اس سے یقین جانیں کہ جو ہمارے پاس جو معلومات آتی ہیں ہم پورے اس کے قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد آپ تک وہ ڈلیور کرتے ہیں۔ تو چینل سبسکرائب کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری جو بھی معلوماتی ویڈیو آئے گی وہ آپ تک پہنچتی رہے گی۔ ناظرین، سوال یہ تھا کہ جی دیکھیں، اب آپ اتنی بات کرتے ہیں سوسائٹیوں کے متعلق، تو یہ بتا دیں کہ کون سی سوسائٹی لیگل ہے اور کون سی غیر قانونی ہے، کس میں ہم انویسٹمنٹ کریں، کس میں ہم نہ کریں۔ تو سوال میں بڑی جان تھی۔ میں نے کہا جی دیکھیں، یہ تو بہت بڑی ذمہ داری والا کام ہے کہ اگر میں کوئی ایسی رائے دے دیتا ہوں آپ کو جی فلاں میں کریں، کل کو وہ بھاگ جاتے ہیں، تو اس کے لیے پھر ذمہ داری کس پر آئے گی؟ تو میں اپنے ریئل اسٹیٹ بھائیوں سے بھی آج اس پروگرام کے توسط سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم نے مر جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، جواب دیں گے۔ تھوڑے سے اپنے ذاتی فائدے کے لیے کیوں آپ جو بیچارے اپنی جمع پونجی محنت سے جن لوگوں نے پیسہ کمایا ہے ان کو لوٹنا؟ یقین جانیں، باخدا میں کوئی مولوی نہیں ہوں، نہ میں کوئی مفتی ہوں، لیکن میرا ایمان ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی کا پیسہ آپ کسی غلط جگہ انویسٹمنٹ کروا دیں۔ تو ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے، بار بار میں کہہ چکا ہوں کہ جو سوسائٹیاں سی ڈی اے کے انڈر میں ہیں ان کے قانونی تقاضے سی ڈی اے ڈپارٹمنٹ سے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وہاں نہیں جا سکتے تو جو ان کی ویب سائٹ پہ اللیگل ڈکلیئر ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ایشو ہے۔ تو اگر ضروری ہی ہے کہ اگر کسی اللیگل کے بارے میں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار اس میں تو کی جا سکتی ہے، بڑی نظر آ رہی ترقیاتی کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بڑی زبردست نظر آ رہی ہے، تو اس کے لیے پھر تھوڑا سا تردد کریں۔ آپ کا محنت سے کمایا گیا پیسہ ہے، میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، اداروں کے اندر جائیں، ان کی لیگل سٹیٹس آپ کو وہاں سے مل جائے گا۔ پلاٹ یا خوبصورت، پھر وہ باتیں بھئی گھوم گھما کے وہی آتی ہیں کہ خوبصورت سائن بورڈ دیکھ کر یا خوبصورت بکیں دیکھ کر یا خوبصورت فائلیں دیکھ کر یا تھوڑا وقتی فائدہ دیکھ کر آپ اپنے پیسوں سے، اپنی کمائی سے، اپنی محنت سے کمائی گئی رقم سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہیں؟ تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں، اداروں کے اندر جائیں، اداروں میں ایک تو ان کا لے آؤٹ پلان چیک کریں، وہاں پہ ان کا کیا منظور ہو گیا اور لے آؤٹ پلان کتنی زمین پر منظور ہوا، کیا ان کو اداروں نے ایڈورٹیزمنٹ کی اجازت دی یا نہیں دی؟ اگر نہیں دی تو انہوں نے، پھر اس کا مطلب ہے یہ لوگ غیر قانونی کام کر رہے ہیں۔ اگر ادارے مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ 1000 کنال کا پلان ہے یا 2000 کا ہمارا یہ پروجیکٹ ہے، اس میں 7 مرلے کی فائلیں بھی ہوتی ہیں، 10 مرلے ہوتے ہیں، 5 مرلے ہوتے ہیں، 1 کنال ہوتی ہے، تو وہ ان کو ساری وہ زمین اس حساب سے ڈیولپمنٹ کی کٹنگ شٹنگ کاٹ کے، تو وہ ساری جو ان کو الاؤ کی جاتی وہ اداروں کے نوٹس میں ہوتا ہے کہ یہ اتنی چیزیں یہ بیچ رہے ہیں۔ تو یہ آپ چیک کر لیں، اگر تو چیک کر سکتے ہیں آپ تو پھر لازم انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ ریئل اسٹیٹ سے بہتر، یا زمینوں کے، میں پھر کہوں گا زمینوں کے کاروبار سے بہتر کاروبار کوئی نہیں ہے، لیکن اس میں ایمانداری بھی شرط ہے۔
تو پھر اب اگر آپ آ جاتے ہیں ادھر آر ڈی اے کی طرف آ جاتے ہیں تو آر ڈی اے کے انڈر میں کئی ایسی سوسائٹیاں ہیں جو لاکھوں فائلیں بیچ چکی ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں لاکھوں فائلیں بیچ چکی ہیں لیکن ان کی زمین پوری نہیں ہے، جس وجہ سے ان کو آر ڈی اے ڈپارٹمنٹ ان کو این او سی نہیں جاری کر رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو دیکھیں گورنمنٹ کی جو اتھارٹیز ہے، بے شک میں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ اداروں کے لوگ بھی کرپٹ ہوں گے، لیتے ہوں گے رشوت، میں ان کی وکالت نہیں کروں گا، ہرگز نہیں کروں گا، لیکن جو ادارے کا قانون کہتا ہے اس کے قانونی تقاضے جو پوری نہیں سوسائٹی کر رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر قانونی ہے. مطلب کیا وجہ بنتی ہے کہ ایک ساری کچھ چیزیں موجود ہیں، آپ جاتے ہیں سوسائٹی کے دفتر جاتے ہیں، وہ اپنا جی واہ ویلا روتے ہیں، جی ہمیں ادارے جی نہیں دے رہے، این او سی نہیں دے رہے، ہمارے پاس ساری چیزیں پوری ہیں. کس طرح پوری ہوں تو ادارے کیوں نہ دیں؟ اگر چیزیں پوری ہوں تو اداروں کو کیا ضرورت ہے کسی قسم کی وہ ہرڈل پیدا کرے اگر آپ کے تقاضے پورے ہیں سارے. تو ہو یہ رہا ہے کہ یہ لوگ صرف تشہیر کر کے ایڈورٹیزمنٹ کر کے کلائنٹس کو پھنساتے ہیں، پھر اداروں کے اندر ان کے پورے ڈاکومنٹ نہیں ہوتے. جب ان کے دفتر میں آپ جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں کا ایک ماحول ہوتا ہے، وہاں آپ کنونس ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی اتنی ہمارے پاس زمین آ گئی ہے، یہ وہ ادھر سے ادھر معاملے چل رہے ہیں، ہمارے ادھر سے اتنی خریداری ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے. دیکھیے میں پھر کہتا ہوں ریونیو ڈپارٹمنٹ تو میرے خیال میں ہر بندہ ہی سمجھتا ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، پٹواری ہوتا ہے، اس میں تحصیلدار ہوتے ہیں، اس میں اے ڈی سی آر صاحب ہوتے ہیں. تو اگر زمین پوری ہے تو ان کو رپورٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ سوسائٹیوں والوں سے اتنا پوچھ لیں. ایک میجر سوال ہے کہ جو آپ کو ویریفیکیشن ملی تھی نا ریونیو ڈپارٹمنٹ سے کہ اتنی لینڈ آپ کے پاس، کمپیکٹ لینڈ آپ کے پاس موجود ہے. ہاں ایک بات اس میں جو نوٹ کرنے والی بات ہے، کمپیکٹ ہونی ضروری ہے، یعنی ایک ہی جگہ پر ہونی وہ ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ ایک خسرہ یہاں ہے، ایک ٹکڑا اس کا یہاں ہے تو ایک بہت آگے جا کے ہے یا اس سے آگے جا کے ہے. اگر اس طرح کی کیلکولیشن سے کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے تو جی یہ 500 کنال پوری کر لی ہے پھر بھی این او سی، تو اس طرح این او سی نہیں ملتا. قانون یہ ہے کمپیکٹ لینڈ ہونی ضروری ہے. اور پھر میں آپ کو ناظرین دوبارہ اس ویڈیو کے توسط سے میرا فرض بنتا ہے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہر فیز کا، جتنے فیزز یہ بنائیں گے ہر فیز کا این او سی لینا ضروری ہے، یعنی اس کی پرمیشن لینی ضروری ہے. تو ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ کے سوالوں کے جواب میں نے آج دے دیے. تو کوشش کریں تو سستی کائلی نہ کریں، آپ کا پیسہ ہے، اس کو اسی صورت ہی فائدہ مند آپ کے لیے ہوگا کہ آپ لیگل تقاضے پورے کرنے والی سوسائٹیوں اوپر انویسٹمنٹ کریں. ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے آر ڈی اے نے بڑا ایک سخت انیشیٹو بھی لیا ہوا ہے، آج کل بڑا آپریشن جاری ہیں، پولیس بھی اس میں تعاون کر رہی ہے. غیر قانونی جو سوسائٹیاں ان کے خلاف بڑے میگا آپریشن مستقبل میں ہونے جا رہے ہیں. اور ایک میں بات سوسائٹی مالکان کو بھی کہتا جاؤں کہ پہلے آپ کے پاس ایک آپشن ہوتی تھی جی ایف آئی اے والے ہمیں چیک نہیں کر سکتے، تو اب ایف آئی اے کو پورا اختیار مل گیا ہے کہ اس مافیا کے خلاف تگڑا آپریشن کیا جائے اور ان کو قرار واقعہ سزا دی جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. نئی ویڈیو کے آنے تک اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.